اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے، پھر اس کے بعد آگے پڑھیں گے۔ پچھلے درس کے اندر جو ہم نے پڑھا، حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر بیان کی گئی تھی، اور دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی، کل یہ بات گزری۔ اور ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ پر آدم علیہ السلام کو بعض ناموں کے ذریعے سے فضیلت عطا فرمائی۔ آج کے اس درس کے اندر جو ہم سبق پڑھیں گے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کے اس شرف کو فرشتوں پر، ابلیس پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، ان سے کچھ منوا کر، اور آدم علیہ السلام کی ایک خاص تعظیم کروائی جائے گی، ان کو مسجود ملائکہ بنا کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، کس کو؟ لآدم، آدم علیہ السلام کو۔ فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر شیطان نے، یعنی شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا، اس نے انکار کر دیا۔ فاستکبر، اور تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ کس میں سے تھا؟ کافر ہو گیا، انکار کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آپ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ جو فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرنے کا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سجدہ کون سا تھا، کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ تو کسی کو سجدہ جائز نہیں، عبادت جائز نہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی کیوں کہہ دیا کہ آپ فرشتوں کو سجدہ کرو، فرشتوں کو سجدہ کرو؟ نہیں، فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں کو نہیں، فرشتوں کو کہا کہ آپ کس کو سجدہ کرو؟ آدم کو سجدہ کرو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سجدہ جو تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ اور یہ سجدہ تعظیمی جو تھا، یہ پچھلی شریعتوں کے اندر اس کا رواج تھا۔ شریعت محمدی کے اندر اس کا حکم منسوخ ہو گیا، باقی نہیں رہا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کیا کیا تھا؟ سجدہ کیا، سجدہ کیا۔ ہاں، اب کوئی بھی ایسی چیز، ایسی تعظیم جس میں عبادت کا پہلو نظر آتا ہو، شریعت محمدی کے اندر اس کا ثبوت نہیں ہے، تو منع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، یہ حکم کن کو تھا؟ فرشتوں کو۔ کوشچن اللہ بول کر ہم تو اتنے دیکھے پہلی آیا تھا، پڑھی جاندے، کس کو حکم دیا تھا؟ فرشتوں کو۔ تو ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، ابلیس درمیان میں کہاں آ گیا؟ ابلیس نے انکار نہیں کیا تو کرتا رہے، کیونکہ ابلیس کون سا فرشتہ تھا؟ ابلیس کون سا فرشتہ تھا؟
ابلیس کا تذکرہ اس لیے کیا کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سجدے کا حکم دیا تھا یہ تمام مخلوقات کو دیا تھا. کن کو دیا تھا؟ تمام مخلوقات کو دیا تھا. اور چونکہ مخلوقات میں اس وقت سب سے افضل مخلوق فرشتے تھے اس لیے ان کا تذکرہ کیا، اور باقی مخلوقات ان کے کیا آ گئی؟ تابع آ گئی. باقی مخلوقات ان کے تابع. تو ان مخلوقات میں سے ابلیس نے انکار کیا تھا، اس لیے ابلیس کا یہاں کیا آ گیا؟ تذکرہ آ گیا. بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ابلیس عبادت اتنی زیادہ کی تھی کہ اس کا شمار فرشتوں میں ہونے لگا تھا، اس وجہ سے اس کو کیا کر دیا گیا؟ ابلیس کا تذکرہ یہاں آ گیا، اس نے انکار کر دیا. اچھا جی، اچھا کوئی بندہ سجدہ نہ کرے تو اللہ پاک نے فرمایا اس نے انکار کیا، تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کیا ہو گیا؟ وہ کافروں میں سے تھا. تو جو سجدہ نہ کرے وہ کافر ہو گیا. سجدہ نہ کرنا اور سجدے کا انکار کرنا دونوں مختلف ہے. جیسے آج کہہ دیتے ہیں نا کہ ابلیس نے تو ایک سجدے کا انکار کیا تھا تو وہ کیا ہو گیا؟ رندہ درگار ہو گیا. ہم روزانہ کتنے سجدے نہیں ادا کرتے، ٹھیک ہے نا. ابلیس نے جو سجدہ کا حکم دیا گیا تھا نا، اس سجدہ نہ کرتا علیحدہ بات تھی، اس نے معارضہ پیش کر دیا. خلقتنی من نار خلقتہ من طین، اسے تو نے آگ سے پیدا کی، مٹی سے پیدا کیا، اور مجھے آگ سے پیدا کیا. پھر اس نے انکار کیا تھا. کیا کیا تھا؟ انکار کیا تھا، تکبر کیا تھا. اس نے انکار کیا تھا، تو انکار کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا. آج بھی اگر کوئی نماز کا انکار کرتا ہے، شریعت کے کسی حکم کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے. وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے. ابلیس نے بہت زیادہ عبادت کی تھی، اس کے پاس علم تھا، ہر چیز کو جانتا تھا، نفع نقصان کو جانتا تھا. اس نے پھر انکار کیوں کر دیا؟ سب کچھ جانتے ہوئے وہ کیسے انکار کر سکتا ہے؟ واستکبر، وہ کس نے کیا کیا تھا؟ تکبر میں آ گیا تھا. وہ کیا کر بیٹھا تھا؟ وہ تکبر میں آ گیا تھا. اگر تکبر نہ کرتا تو پھر کیا کرتا؟ سجدہ کر دیتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا نہیں ہے؟ پسند نہیں ہے. تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری بیوی جنہ، کس کے اندر؟ جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں جو چاہو، شئتما جہاں کہیں سے چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور پاس مت جانا اس درخت کے. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ آپ کیا ہو جاؤں گے؟ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ورنہ آپ کن میں ہو جائیں گے؟ ظالم ہو، پھر تم ہو جاؤ گے ظالم. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر ہلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے. اس جگہ سے کیا کر دیا؟ ہلا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر نکالا ان کو اس عزت اور راحت سے جس میں وہ رہتے تھے. جس میں وہ رہتے تھے وہاں سے کیا کر دیا؟ نکلوا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم سب کیا ہو؟ اہبطوا، یہاں سے اتر جاؤ، سب اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، تم سب ایک دوسرے کے کیا ہو؟ دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے واسطے زمین میں کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک. ایک مدت کے لیے کیا اٹھانا ہے؟ نفع اٹھانا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم نے کہا اے آدم اتر جا، سکونت اختیار کر تو اور تیری بیوی. کہاں جاؤ؟ جنت میں. آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کروا دیا گیا فرشتوں کے ذریعے سے تو پھر ان کو کہا گیا کہ تم کیا کرو؟ جنت میں جا کر رہو. تم جنت میں جا کر رہو.
تو آدم کی تخلیق کہاں ہوئی تھی؟ جنت کے باہر ہوئی تھی یا جنت کے اندر ہوئی تھی؟ آدم کی تخلیق جنت کے اندر ہی ہوئی تھی. سمجھے؟ جب ہے ہی اندر تو پھر اسے کہا جا رہا ہے جاؤ جنت کے اندر رہو، یہ کہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک بندہ رہتا ہی مسجد کے اندر ہے، اسے کہو جاؤ مسجد میں چلے جاؤ، جو ہے ہی مسجد ہے. لیکن گاہ پابندی بھی تو لائی نا جی. جب وہ رہتا ہی پیدائش ہی اس کی تخلیق ہی جنت میں ہوئی ہے تو اس نے جنت میں ہی اسے کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ رہو. اس کا جواب یہ ہے کہ جب آدم کی تخلیق ہوئی تھی اس وقت اسے پتہ نہیں تھا میں نے یہاں رہنا ہے یا کہیں اور جانا ہے. اس سجدہ کروانے کے بعد آدم کو فرشتوں پر فضیلت دینے کے بعد اللہ پاک نے فرما دیا کہ تم جاؤ جنت میں رہو. یہاں لفظ ہے سکون، اسکن، رہو تم جا کر، سکونت اختیار کرو. سکونت تملیک میں نہیں آتی، مالک نہیں بنتا. جہاں بندہ رہتا میں یہاں سکون پذیر ہوں، عارضی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ پاک کو پتہ تھا کہ میں اس کو ایک موقع دوں گا اور یہ کیا کر بیٹھے گا، اس میں پورا نہیں اتریں گے یا اس سے ایسا ہو جائے گا، کچھ سرزد ہو جائے گا کہ ان کو مجھے کیا کرنا ہے، نکالنا ہے. اس لیے شروع میں اللہ پاک نے کیا کر دیا، اسکن فرمایا ہے. پھر ہے انت و زوجک الجنہ، انت و زوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی. یہ علیحدہ لفظ لے کر آئے ہیں. تو کے لیے مخاطب کا صیغہ علیحدہ لے کر آئے ہیں، زوجکا کے اندر کاف علیحدہ لے کر آئے ہیں. آگے وَقُلَا، تم دونوں، تم یہاں تثنیہ کا صیغہ لے کر آئے ہیں. حیث شئتما، تم دونوں جہاں سے، ولا تقربا، یہ بھی کون سا صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے. تثنیہ کا صیغہ ہے، دو کے لیے بولا جا رہا ہے نا. شئتما بھی تثنیہ کا صیغہ نا. آگے سارے صیغے تثنیہ کے لے کر آ رہے ہیں. یہاں بھی آدم اور حوا. یہاں انت آدم کے لیے علیحدہ ہے اور زوجکا کے اندر کاف جو ہے یہ ان کی بیوی کے لیے، آدم کی بیوی کے لیے کیا ہے، علیحدہ ہے. یہاں علیحدہ کیوں ذکر فرمایا بھائی؟ یہاں بھی تثنیہ لے آتے اللہ پاک. انتم الجنہ، تم دونوں جنت میں رہو. تم دونوں کے لیے کیا ہے، جنت میں نے بنائی ہے، وہاں جنت میں جا کر رہو. یہاں بیوی کے لیے علیحدہ لفظ لے کر آئے، آدم کی بیوی کے لیے، اور آدم کے لیے لفظ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں اشارہ فرما دیا کہ سکونت دینا، رہائش دینا بیوی کو خامند کی ذمہ داری ہے. خامند کی ذمہ داری ہے. جہاں خامند رہے گا بیوی کو وہیں رہنا پڑے گا. جہاں خامند رہے گا بیوی کو وہیں رہنا پڑے گا. جیسی رہائش خامند کے پاس ہوگی بیوی کو وہاں جو رکھے گا وہ بیوی وہیں رہے گی. اس لیے اللہ پاک نے یہاں انت آدم کے لیے علیحدہ لفظ ذکر کیا ہے اور زوجوں کا ان کی بیوی کے لیے علیحدہ لفظ ذکر کیا ہے کہ تم خامند کے ساتھ ہی کیا ہو، منسلک ہو. اچھا، وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا، راغدن ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو کم قیمت میں یا بغیر کسی محنت کے ملے اور کثیر تعداد کے اندر ہو. کہتے ہیں جی بھر کے کھاؤ. کیا کرو، جی بھر کے کھاؤ. تو یہاں تثنیہ کا لفظ علیحدہ ذکر کیوں نہیں کیا، لفظ دونوں کے لیے علیحدہ ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ گھر کے اندر جب رہنا ہوتا ہے نا تو نہیں، گھر کے اندر جب رہنا ہوتا ہے نا تو ہر بندے کو اختیار ہے کہ وہ اپنی پسند کی چیز کھائے. بعض دفعہ خامند کی پسند اور ہوتی ہے، بیوی کی پسند اور ہوتی ہے. تو یہاں اللہ پاک نے پابند نہیں فرمایا کہ خامند جو چاہتا ہے وہ کھا لے، بیوی جو چاہتی ہے وہ کھا لے. اگر بیوی کی کوئی خاص پسند ہے تو خامند کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ مناسب طریقے. اس لیے یہاں وَقُلَا فرما دیا ہے کہ خامند مجبور نہیں کرتا کہ جو میں نے کھانا ہے بس وہی کھاؤ، کبھی بھی مجبور نہیں کرتے کہ ہم مشورے کے ساتھ پکا لیا کریں، ٹھیک ہے نا. حیث شئتما، جہاں سے تم، رغدن حیث شئتما، جہاں سے تم کھاؤ پیو. شئتما کا مطلب یہاں ذکر فرما دیا کہ ایک مکان ہو اور اس مکان کے اندر بھی عورت 24 گھنٹے قید رہے تو اس کے لیے وہ مکان ہی کیا بن جاتا ہے، قید ہی بن جاتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ اگر تم باہر سے بھی گھومنا پھرنا چاہتے ہو جیسے طریقے کے ساتھ، پوری جنت پڑی ہوئی ہے، جو تمہارا گھر ہے، محل ہے، اس سے باہر بھی جاؤ تو جو تمہارے اوپر قانون لاگو ہیں آپ اس کے لیے بھی کیا کر سکتے ہو، جا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. یہاں بھی حکم دیا گیا کہ خامد کبھی کبھی اپنی بیوی کو کیا کروا دے، آؤٹنگ شوٹنگ کروا دے، ٹھیک ہے نا.
زیادہ خرچہ نہیں کرنا، انہوں سارا ایسے کھاتے لٹائی ہے، یہ ان کی تو جنت تھی نا، ساری ان کی وسیع تھی. یہ فرمایا کہ پیسے نہیں نہ لگنے، پیسے تو پیسے نہیں لگنے. تو یہ فرمایا کہ ان کو ذرا چکر لگوایا کرو، ٹھیک ہے نا. گھر میں قید رہ کہ وہ کیا ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ عورتیں نفسیاتی مریض بھی بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا. اس درخت سے کون سا درخت مراد ہے؟ اس درخت سے کون سا درخت مراد ہے، اس کی تصریح قرآن میں نہیں ہے، اور اس کی وضاحت حدیث میں بھی نہیں ہے. جس کی وضاحت قرآن اور حدیث میں نہیں، اس کے اندر رائے دینے کا فائدہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں رائے دینے کا، کچھ مفسرین کرام نے رائے دی ہے کسی قرائن کے ذریعے سے. کسی نے کہا گندم ہے، کسی نے کہا تھا انگور ہے، کسی نے کہا یہ انجیر ہے، ٹھیک ہے نا. هذه الشجرة فتكون من الظالمين، پھر تم ظالم ہو جاؤ گے اگر اس کے قریب جاؤ گے. تو قریب جانے سے کیا مراد ہے؟ کول جا کے نہیں کھلونا، کول جا کے نہیں کھلونا. قریب جانے سے مراد ہے کہ آپ نے اس کو کھانا نہیں، یا قسم بات آپ کو کام دے گی، ٹھیک ہے نا. قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو کھانا نہیں ہے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر ہلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے. فَأَخْرَجَهُنَّ مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر نکالا ان کو اس عزت اور راحت سے کہ جس میں وہ تھے. کس نے نکالا؟ کس نے نکالا؟ اللہ نے. سبب کون بنا؟ شیطان. آدم اور حوا کہاں رہتے تھے؟ جنت میں. تو جنت سے شیطان تو بھگا دیا گیا تھا، پھر تو کی کریں گے، ہم لڑ گیا ہوتے. جنت سے شیطان کو تو نکال دیا تھا. آدم اور حوا جنت میں رہتے تھے، تو پھر نکالنے کے لیے یہاں کیسے چلا گیا؟ شیطان جو تھا نا، یہ جنات میں سے تھا، اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، ایسی طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اس نے کوئی اور شکل بنا کر وہاں سانپ کی شکل یا کسی اور شکل میں کیا ہو گیا ہو، ان کے پاس کیا چلا گیا ہو، پہنچ گیا ہو اس صورت کے اندر، اور اس نے جا کر آدم اور حوا سے کیا کر لی ہو، بات کر لی ہو. کیا کر لی ہو؟ بات کر لی ہو سکتا ہے دور رہ کر وسوسہ بھی ڈال دیا ہو. وہ دوسرا جیسے وہ نا مجرے دم والا جو ہے، وہ ویسے بھی تو کر سکتا ہے نا. تو ہو سکتا ہے اس نے کوئی جادو والا یا وہ جنات جو اثر ڈالتے ہیں اس کے ذریعے سے کسی نہ کسی طریقے سے اس نے کیا کر دیا، بس آدم علیہ السلام اور حوا کو کیا کر دیا، پھسلا دیا. اس نے کیا کر دیا؟ آدم علیہ السلام کو اور حوا کو پھسلا دیا. جب آدم کو منع کر دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو صدق بیٹھ دو، تینوں کہہ رہے ہیں، ولید نے کہہ رہے ہیں، تو کھیل رہے ہیں لاگے کو بیٹھا. جب آدم علیہ السلام کو منع کر دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو پھر کیوں گئے؟ پھر کیوں گئے؟ اتنے ہی وہ تو نبی تھے، شیطان کے بہکاوے میں ایسے خلائی والا ہے کہ ایک نبی آدم کے شیطان کے بہکاوے میں اتنا جلدی کے ساتھ، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. وہ کیوں چلے گئے؟ آدم علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ پاک نے جس درخت سے منع کیا تھا یہ وہ درخت نہیں ہے، اس کی اور قسم ہے. ان کو اجتہادی کیا ہو گئی؟ اجتہادی خطا ہو، سمجھنے میں فرق لگ گیا. اجتہادی کیا ہو گئی؟ ان کا جس سے منع کیا تھا یہ تو وہ نہیں ہے، یہ تو اس کی کوئی اور قسم ہے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ اللہ پاک کا مطلب مقصد یہ تھا کہ جو درخت میں منع کر رہا ہوں اس کی تمام اقسام کے آپ قریب نہیں جائیں گے. اس وجہ سے آدم علیہ السلام اس کے کیا آ گئے. دوسرا اس نے یہ آ کر کہا، روایات میں آتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ اے آدم، آپ کو جب منع کیا گیا تھا اس وقت آپ کی تخلیق نئی نہیں تھی، آپ کے اندر کمزوری تھی، آپ اس درخت کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. اب آپ جوان ہو گئے ہیں، اب بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ اس درخت کی طاقت کو
برداشت کر سکتے ہیں، مادہ پیدا ہو گیا، لہٰذا اب آپ کیا کھا لیں، کھا لیں۔ آپ کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ ہاں، جنت کے اندر رہیں گے۔ تو اس وجہ سے ایسی باتوں کے اندر کیا آ گیا، آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے۔ اس کا اور بھی اس کا اعتراض ہوگا تو آپ کے ذہن میں پیدا ہو جائے تو کر لینا، ورنہ کوئی صورت نکالیں گے، کوئی اعتراض پیدا ہوا تو اس کا جواب دیں گے۔ اچھا جی، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر نکالا ان کو اس عزت اور راحت میں سے کہ جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اور ہم نے کہا کہ تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے کیا ہو؟ دشمن ہو، تم ایک دوسرے کے کیا ہو؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین میں کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے، تمہارے لیے زمین میں کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ یہاں آدم علیہ السلام اور حوا کو یہ اشارہ دے دیا گیا کہ تم جنت سے نکالے تو جا رہے ہو، لیکن زمین بھی تمہارا مستقر نہیں ہے، تم نے وہاں ایک مدت کے لیے جا کر فائدہ اٹھانا ہے، لوٹا کے پھر تم کہاں آ جاؤ گے؟ میرے پاس ہی آ جاؤ گے۔ نیک لوگ جو ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو گناہ گار ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، اور ہم جمیع امت کا اس بات کے اوپر عقیدہ ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس سے گناہ سرزد نہ ہو۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں سے کبیرہ گناہ مراد ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ انبیاء سے جو ہوتے ہیں وہ صغیرہ تو سرزد ہو جاتے ہیں، کبیرہ سرزد نہیں ہوتے۔ لیکن جمہور کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، ان سے نہ تو صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں اور نہ ہی ان سے کیا ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ سرزد۔ یہ ہے معصوم کا مطلب ہے۔ صحابہ محفوظ ہیں کہ جن کو اللہ پاک گناہ ہو جائے تو ان کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتا۔ نبی معصوم ہوتے ہیں کہ اگر ان سے ان کو اللہ گناہ کے قریب جانے نہیں دیتا۔ یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کی کیا ہوتی ہے؟ انبیاء سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو معصوم کیوں رکھا؟ انبیاء کو معصوم کیوں رکھا؟ انبیاء کو معصوم اس لیے رکھا کہ انبیاء نے لوگوں کو ہدایت کرنی ہوتی ہے، گناہوں سے بچانا ہوتا ہے، نیکی کا رستہ دکھلانا ہوتا ہے، برائی سے بچانا ہوتا ہے۔ جب نبی سے کوئی ایسی برائی نعوذ باللہ خود سرزد ہوگی تو پھر لوگ ان کی اتباع کریں گے؟ کبھی بھی ان کی اتباع نہیں۔ ایک آدمی کو پیچس لگ گئے، کیا لگ گئے؟ پیچس لگ گئے۔ اس نے کہا بھائی لاہور کے اندر فلاں ماڈل ٹاؤن کے اندر ایک حکیم رہتا ہے، تو وہ دوائی دیتا ہے، بس ایک پوڑی کھاؤ تو پیچس رک گئے، کیا کرو؟ پیچس۔ اس نے کہا اچھا، ان کے کرایہ پڑے آتے چلا گیا حکیم صاحب، دیکھو جا کے بیٹھ گیا۔ وہ حکیم صاحب آتے ہیں، تھوڑی دیر کرسی پہ بیٹھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں کہیں پہ، تھوڑی دیر کرسی پہ بیٹھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں کہیں پہ، پھر آتے ہیں کرسی پہ بیٹھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں کہیں پہ۔ جس نے پوچھا حکیم صاحب کو کیا ہوا؟ کہتے حکیم صاحب نے پیچس لگے ہوئے، یہ دوائی لے لے گا؟ دیکھو کہتے یار اپنے نہیں روک سکے، انہیں میرے کی روکنے ہیں، انہیں عثمان کا فائدہ ہی کوئی نہیں، یہ اپنے نہیں روکے انہیں میں نے کیوں روکنا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی جب وہ خود اس بیماری میں مبتلا ہے، جب خود اس بیماری میں، وہ دوسروں کا علاج کیسے؟ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، لکھا ہوا تھا یہاں پر کیا ہے، گنجے پن کا علاج ہوتا ہے، ایسا تیل جو آپ کے گنج کے اوپر کیا اگا دے گا؟ بال اگا دے گا۔ اور جو کاؤنٹر پہ بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کے اپنے بال نہیں تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ کوئی خریدے گا ان سے ایسی چیز؟ تو جب نبی خود ایسی باتوں میں چلے جائیں گے، ایسے ان سے کام سرزد ہو جائیں گے، تو پھر قوم ان کی اتباع کیسے کرے گی؟ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اور جو نبی حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، یہ خطائے اجتہادی تھی، اور یہ ایسی خطا بھی نہیں تھی کہ جس خطا کے ذریعے سے ان کی معصومیت کے اندر کیا آتا؟ فرق آتا، کیونکہ ان کی اپنی ذات کے ساتھ تھی، اور ان کو جو تھوڑا سا ہو گیا تھا وہ سمجھنے میں کیا لگ گیا؟ فرق لگ گیا تھا۔ اور آپ حضرات کو پہلے بھی بیان کیا تھا کہ جب کسی بڑے آدمی سے چھوٹی بھی خلاف اولا بات ہو جائے تو اس کی سرزنش کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، تو جو تھوڑی بہت اجتہادی بھی خطا ہوئی یا جو ان کی شان کے لائق نہیں تھی، ایسی بات ان سے ہوگی تھوڑی بہت،
ہاں کوئی جو عام انسان کے اندر جو عیب سمجھا جاتا ہے جس کو، جیسے وہ میں نے انا فتحنا لک فتحا مبینہ کے اندر وہ ذکر کیا تھا نا، تو جو سمجھا جاتا ہے اللہ پاک اس کے اوپر بھی نبی کی کیا کر دیتے ہیں، تنبیہ فرما دیتے ہیں، اس کو کیا کر دیتے ہیں، تنبیہ فرما دیتے ہیں، حالانکہ وہ نبی کے لیے غلطی نہیں ہوتی اور اس کی معصومیت کے اندر اس کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام بھی معصوم ہیں اور وہ تمام انبیاء کے باپ ہیں، تمام اولاد آدم تمام نسل کے کیا ہیں، باپ ہیں۔ چلو کوئی ہے کسی ذہن سوال؟